جسمانی اختلاط اور فطرت۔ قدرت نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے جسمانی اختلاط میں ایک ایسی لذت پیدا کی ہے کہ دونوں کو برسوں تک ساتھ رہنے پر بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اس جسمانی اختلاط میں جنسی لذت کے عنصر میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ جنسی تسکین کو ہی ہم زندگی کا سب سے اہم اصول تسلیم کر بیٹھے ہیں۔ انسان کے اس لامحدود جنسی اشتعال نے سماج میں بے پناہ خرابیاں پیدا کر دی ہیں، ہزاروں گناہوں اور جرائم کو جنم دے دیا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ان کی وجہ یہ جنسی اشتعال ہے۔ جنسی اشتعال انسان کے ذہن پر ایک ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے، اور دوران اشتعال اسے یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ گناہ اور جرم ہے۔ اس جنسی جنون کو قابو میں کرنے کے لیے مذہبی، اخلاقی اور قانونی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لیکن ان تمام پابندیوں کے باوجود اس کی رفتار میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ آج کی فلمیں، کتابیں اور آج کا ماحول اس رفتار میں تیزی لاتا چلا جا رہا ہے، اور جنسی تسکین حاصل کرنے کے مختلف طریقے ایجاد ہوتے چلے جا رہے ہیں جو سراسر غیر قدرتی ہیں۔ عام طور پر مرد اور عورت کو جنسی تسکین حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ اپنی ہی ذات سے جنسی تسکین حاصل کرنا، اس طریقے کو مشت زنی اور انگشت زنی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب مرد یا عورت کے پاس جنسی تسکین حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو وہ مشت زنی اور انگشت زنی کا سہارا لیتے ہیں۔ دوسرے شخص کی غیر موجودگی میں مشت زنی یا جلد غیر فطری طریقوں سے اعضائے تناسل کی مالش کر کے انتشار اور انزال پیدا کرتا ہے اور تسکین حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ اس عمل میں مرد اپنے ہی ہاتھ سے کام لیتا ہے، اس لیے اسے مشت زنی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ان پڑھ مائیں یا دوسری عورتیں پیار سے یا کھیل کود میں بچے کی پوشیدہ اعضاء کو ملتی یا کھجاتی ہیں، اور اس طرح اس معصوم بچے کو وقت سے پہلے ہی جنسی لذت کا احساس کروا دیتی ہیں۔ بچپن کی یہ غلطی آگے چل کر عادت بن جاتی ہے۔ عام طور پر غلط پرورش مشت زنی کی عادت ڈال دیتی ہے۔ کپڑوں یا کسی دوسری چیز کی رگڑ لگنے پر لڑکوں میں جنسی اشتعال پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے مشت زنی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کو بھی جب کسی چیز کی رگڑ لگتی ہے تو انہیں بھی جنسی لذت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اندام نہانی کو سہلانا یا کھجانا شروع کر دیتی ہیں اور پھر جنسی لذت حاصل کرنے لگتی ہیں۔ جنسی اشتعال کو ابھارنے والی کتابوں، تصویروں، فلموں وغیرہ کو دیکھنے سے بھی یہ بری عادت پڑ جاتی ہے۔ اپنی ہی جنس سے جنسی لذت حاصل کرنا، جب مرد یا عورت کو جنس مخالف سے جنسی تسکین حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے، تب وہ جنس مخالف کی غیر موجودگی میں ہم جنس کے ذریعے جنسی تسکین حاصل کرنے لگتے ہیں۔ مرد کسی خوبصورت اور کم عمر لڑکے سے جنسی لذت حاصل کرتا ہے، یہ ایک بہت ہی سنگین اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔ لیکن جب کسی مرد کو اس طرح جنسی لذت حاصل کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اسے عورت کے ساتھ مباشرت کرنے پر بھی جنسی تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک غیر فطری طریقہ ہے۔ جن لڑکوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے ان میں زنا پن آ جاتا ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں میں بھی ہم جنس کے ساتھ جنسی لذت حاصل کرنے کی عادت پائی جاتی ہے، لیکن ان کی اس بری عادت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے پاتا۔ کسی مرد کے ساتھ کسی لڑکے کو دیکھ کر لوگ شک کر سکتے ہیں، لیکن کسی عورت کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ عورت اس لڑکی کے ذریعے جنسی لذت حاصل کرتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں یہ عادت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ میں 10% عورتیں اس گندی عادت کا شکار ہیں۔ عام طور پر ہم جنسی تعلقات غیر معمولی حالات میں پیدا ہوتے ہیں، پھر بھی کئی وجوہات ہیں جن سے یہ عادت پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ عرصہ تک شادی نہ ہونا، شادی کا خوف یا کوئی جنسی تلخ تجربہ یا حادثہ، احساس کمزوری یا کسی بڑی عمر کی عورت کے جال میں پھنس جانے پر لڑکیوں میں یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کے ماں باپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو لڑکی کے دل میں مرد کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس برائی کا شکار بن جاتی ہے۔ جب کسی لڑکی کو قدرتی اور فطری ذریعے سے جنسی تسکین حاصل نہیں ہو پاتی تو وہ خود بخود غیر قدرتی یا غیر فطری طریقے سے جنسی تسکین حاصل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کچھ عورتیں محض تجسس اور ایک نئے تجربے کے لیے اس راستے پر چل پڑتی ہیں۔ چند ایسی عورتیں بھی اس راستے کو اپنانے پر مجبور ہو جاتی ہیں جن کو اپنے شوہر سے جنسی تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح کی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو خود کو مرد سے بہتر خیال کرتی ہیں۔ جب کسی عورت میں ہم جنسی ملاپ کا جذبہ اپنی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی ذہنیت مجرمانہ بن جاتی ہے، اور پھر انہیں دوسروں کو جسمانی تکلیف پہنچا کر ہی جنسی لذت محسوس ہوتی ہے۔ حسد اور رشک کے جوش میں ایسی عورتیں قتل تک کر ڈالتی ہیں۔ جن عورتوں کا قد اور جسم مردوں کی طرح لمبا چوڑا اور طاقتور ہوتا ہے ان میں یہ عادت اکثر پائی جاتی ہے۔
وہ ایسی لڑکیوں یا عورتوں کی تلاش میں رہتی ہیں جو نہایت خوبصورت، نرم و نازک ہو۔ وہ ایسی لڑکیوں یا عورتوں کی مجبوری کا پتہ لگا کر اور اس کی ہر طرح سے مدد کر کے ان کو اپنی بیوی بنا لیتی ہیں اور خود شوہر کا کردار ادا کرتی ہیں۔